آخر میں اب یہاں دیکھیں وہی بات ہے جو نصیحت فرمائی، صرف نصیحت نہیں فرمائی بلکہ پریکٹیکلی پھر آل نے برادران نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں ان کو سامنے بھی رکھا اور سرکار علیہ السلام اور دین اسلام کے لیے قربانیاں پھر پیش بھی کی. یعنی کمال تو یہ کہ جن کو اب مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کرنا ہے کام، انہوں نے پھر اس سے بڑھ کے وہ کام ادا کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ماشاءاللہ انٹرو میں بھی اور پھر پیر صاحب نے بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے ڈھال. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈھال کا کام تو ہوتا ہے صرف اگلے کے حملے کو روکنا، ڈیفینسو ہونا. حضرت ابو طالب کے حوالے سے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو آپ سرکار کی ڈھال بھی ہیں اور آپ سرکار کی تلوار بھی. واہ واہ واہ، یعنی آپ ڈیفینسو بھی ہیں اور اوفینسو بھی ہیں. یہ دونوں کام کیے ہیں، صرف ڈھال نہیں. اور یہ جو علی آگے چل کے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بنا ہے، یہ اسی ذوالفقار کا ایک تسلسل ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا جناب ابو طالب پاک کے دور میں بھی ایک دفعہ اوجڑی ڈالی گئی ہے. اس دور میں تو آپ نے بھلا کیا کیا ہے؟ صرف ڈیفینس نہیں کیا بلکہ اپنے بھائی جناب حمزہ کو بلایا اور کہا سنا ہے پیارے محمد کے ساتھ آج انہوں نے یہ کام کیا. تو انہوں نے کہا آپ سردار ہیں، بڑے بھائی ہیں، حکم کریں. تو سرکار کی اس عزت کے لیے دونوں بھائی گئے اور آپ نے کہا ہے کہ حمزہ لے آؤ اوجڑی. اوجڑی وہ اٹھا کے لائے ہیں اور ادھر جتنے سردار بیٹھے تھے کہا ان سب کے داڑھیوں اور مونچھوں پہ ملو. اچھا، یہ واقعہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. یہ سنیں نا، یہ تو بات یہی تو تلوار والا کردار ہے. اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ظالمانہ اور اس کمینے حملے کا جو جواب دیا گیا وہ حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب نے دیا. اور ان کا روب اور حمزہ کی وہ شیر ہونا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بول سکے. اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکل گئے کسی اپنے معاملے میں کوئی خلوت میں جانے کی عادت تھی تو آپ پریشان ہو گئے کہ حضور کو غالباً کفار نے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے. تو ابو طالب نے ڈیفینسو نہیں طریقہ اختیار کیا، پورے قبیلے کو اکٹھا کیا کہ چلو مکے میں ایک ایک سردار کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور ہتھیار لے کے جاؤ. اگر پتا چلا کہ محمد کو انہوں نے کوئی نقصان دیا ہے تو قریش کا کوئی سردار باقی نہیں رہنے. مطلب تلوار والی کیفیت. پھر سرکار آ گئے تو وہ معاملہ ٹل گیا. اب یہ جو کردار تھا یہ وہی کردار آل میں بھی آیا. سبحان اللہ. آپ کے برادران میں بھی آیا. سبحان اللہ. حضرت حمزہ جیسا پھر شیر کون ہو سکتا ہے؟ اور سر ٹھوک دیا تھا ابو جہل، کمال کر دیا. اور پھر ساری زندگی سر ٹھوکتے ہی رہے، صرف ابو جہل کا نہیں، ہمیشہ کے لیے ٹھوکتے ہی رہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی آل پاک میں تو پھر حد ہو گئی نا کہ بلا کہ مولا علی اور پھر جناب جعفر، جناب عقیل اور پھر مولا علی کے 9 بیٹے شہید ہونے، پھر حسن و حسین کا ہونا. پھر تو کہنا پڑتا ہے نا کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، 2 نورے ہیں چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب. اللہ اکبر. پھر تو جو دین کی خدمت کربلا میں دیکھتے ہو یا ائمہ اہل بیت کی صورت میں دیکھتے ہو، وہ وہاں سے لے کے تو امام آنے والے امام مہدی سبھی جناب ابو طالب علیہ السلام، یہ ساری وہی تیاری، سبھی جناب ابو طالب علیہ السلام، سب تلواریں ہیں ابو طالب کی. کبھی امام رضا کے روپ میں، کبھی موسیٰ قاسم کے روپ میں، اور آخر میں جو تلوار ہے امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی کے روپ میں. قبلہ یہ ڈھال بھی بڑی کمال کی تھی حضور کی اور یہ تلوار بھی حضور کی. اللہ اکبر.